اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 273 273۔ صدقہ، خیرات اور دان ان لوگوں کے لیے خاص طور سے ہے جو اللہ کے کام میں گھیر لیے گئے، وقف ہو چکے ہیں، ڈیووٹ ہو چکے ہیں۔ وہ زمین میں گھوم پھر کر کے اپنے لیے روزی کمانے کی فرصت نہیں پاتے۔ جاہل ان کو دیکھ کر کے نہ مانگنے کی وجہ سے انہیں خوشحال اور مالدار سمجھتا ہے۔ تم ان کو ان کے چہروں سے پہچان لوگے۔ وہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کے ان سے مانگتے نہیں ہیں، اور تم جو کچھ بھی نیکی اور بھلائی میں خرچ کرو گے بے شک اللہ تبارک و تعالی اسے اچھی طرح جانتا ہے۔ Charities for those poor who have been restricted for the cause of Allah, unable to move about in the land. An ignorant person would think them self-sufficient for the cause of restraint. You will know them by their characteristic sign. They do not ask people persistently or not at all, and whatever you spend of good, indeed Allah is knowing of it. اس سے پہلے 11 آیتوں میں اللہ تعالیٰ صدقہ، خیرات، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی بات کرتے آ رہا ہے، اور اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسلم ہو نان مسلم ہو سب پہ خرچ کرو۔ ہاں، صرف زکوٰۃ کی رقم جو ہے صرف مسلمانوں کے لیے۔ اس کے علاوہ اگر تمہارے پاس کوئی بھی ایسا آدمی کسی بھی دھرم کا، کسی بھی کاسٹ کا آئے اور اس کی ضرورت تمہیں نظر آ رہی ہے کہ واقعی یہ مدد کے لائق ہے، تو اس کا دھرم اور مذہب مت پوچھو، بلکہ انسانیت اور ہیومینٹی کی بنیاد پر اس کی مدد کرو۔ یہ تمہارے لیے ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اس کو نہیں دے رہے ہو، تم ہندو اور مسلم کو نہیں دے رہے ہو، تم اصل میں اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پورا کا پورا لوٹائے گا قیامت کے دن، اور ذرہ برابر تم اس میں کمی نہیں۔ یعنی یہ نہیں کہ ہاں 50,000 مسلم کو دیا، 50,000 نان مسلم کو دیا تو اس میں سے کاٹ لیا جائے گا، نہیں، دونوں کا بدلہ تمہاری نیت کے حساب سے اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب اس آیت میں 273 میں اللہ تعالیٰ ایک اسپیشل کوالٹی ہمارے سامنے لا رہا ہے کہ بیسٹ چیریٹی تمہاری کیا ہو سکتی ہے، کہاں تم خرچ کر سکتے ہو۔ تو کہا کہ دیکھو
خرچ تو سب پہ کرنا ہے جو بھی ضرورت مند ہے، بیوہ ہو، یتیم ہو، غریب ہو، مسلم نان مسلم، لیکن خاص طور سے یاد رکھو ایسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے ڈیووٹ کر دیا، وقف کر دیا، لگا دیا ہے، ان کی لائف صرف اور صرف اللہ کے لیے۔ اب یہ آیت جو ہے کن لوگوں کے بیک گراؤنڈ میں اتری ہے پہلے وہ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آج کے حالات میں بھی اس کو ہم امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آیت اسپیشلی اتری ہے اصحاب صفہ، صحابہ کرام کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ ایسے لوگ تھے جو مکے سے، عرب کے دوسرے کونے سے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے، بنا بنایا گھر، پورا سیٹل کاروبار، فیملی، رشتہ دار، ریلیٹیو سب چھوڑ چھاڑ کر کے مدینے آ گئے تھے۔ مدینے میں نہ ان کا اپنا گھر تھا، نہ اپنی فیملی تھی، نہ رشتہ دار تھے۔ ایک چبوترا تھا، اسی پر ان کی دن رات گزرتی تھی۔ کہیں سے کچھ آ جاتا تھا تو کھا لیتے تھے، نہیں تو بھوکے فاقوں کے ساتھ رات گزار دیتے تھے۔ رات میں اللہ کے سامنے کھڑے رہتے تھے اور دن بھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کا، قرآن کا علم اور نالج حاصل کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کہیں کوئی دین کا ڈیلیگیشن بھیجنا ہوتا تھا، کہیں اسپیچ کرنے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے، یا کہیں جہاد میں جانا ہوتا تھا، تو یہ 400 تقریباً لوگ تھے، ان کو لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے۔ تو ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ جا کر کے جاب کریں، نوکری کریں، یا جا کر کے پیسے کما کر کے لا کر کے اپنے خرچ پورے کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تمہارے خرچ کے، تمہارے پیسے کے سب سے زیادہ مستحق اور ایلیجیبل ہیں، ان پر پہلے خرچ کر۔ اب آج کے دور میں اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے؟ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کے لیے، اگر وہ دوسرے فیلڈ میں جاتے ہیں تو کسی بھی پروفیشنل سے زیادہ ایکسلنٹلی کام کر سکتے ہیں وہ۔ اب جیسے یہاں آپ کے ٹمکور میں ایک مثال ہے، ایک صاحب ہیں جو مدینہ میں 6 سال انہوں نے 5 اسٹار ہوٹل کے مینیجر رہے، 5 اسٹار ہوٹل کے۔ اس ٹائم ان کی لائف بالکل دوسری تھی، لیکن جب ان کو اسلام سمجھ میں آیا، انہوں نے وہ اپنی لائف ڈیووٹ کر دی ہے، اور آج سینکڑوں لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بچے حافظ بنتے ہیں ان کے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ SLC کر کے ڈاکٹری کر رہے ہیں، انجینئرنگ کر رہے ہیں، بہت سارے کورسز کر رہے ہیں۔ صبح سے انہوں نے اپنا گھر بھی نہیں بنایا، جو پیسے ان کے پاس تھے وہ انہوں نے اسی میں، مدرسے میں، اسکول میں لگا دیا، اپنا گھر نہیں ان کے پاس۔ تو اب کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا تمہارا کام ہے، اور فرمایا کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں، آپ ان سے حال چال پوچھئے، خبر خیریت پوچھئے، ان کو دیکھیے تو دیکھ کے نہیں لگے گا کہ یہ غریب ہے، یہ ضرورت مند ہے، بلکہ الحمدللہ کہہ کر کے آپ پوچھیں گے ابھی کہ کوئی ضرورت بتائیے تو وہ نہیں بتائیں گے آپ کو۔ کیوں؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، لوگوں سے سوال کرنے اور نہ مانگنے کی وجہ سے ایک جاہل آدمی، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا ورڈ یوز کر رہا ہے، اگنورنٹ، الٹریٹ پرسن ان کو سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بہت اچھا ہے، ان کو تو کوئی کمی نہیں ہے، کپڑے دیکھیے ماشاءاللہ، چہرہ دیکھیے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے تعرفہم بسیماہم، اے نبی آپ اور آپ کی طرح سوجھ بوجھ رکھنے والے، سینس رکھنے والے لوگ ان کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے، ان کے چہروں سے پریشانی جھلکتی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فار ایگزامپل اسی گروپ کے آدمی تھے، ان سے زیادہ حدیثیں کسی نے بیان نہیں کی، 5000 حدیثیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رات دن انہوں نے ڈیووٹ کیے،
وقف کیا تھا پورا اپنے آپ کو. وہ کہتے ہیں کہ میں بھوک سے بے ہوش ہو جاتا تھا, لوگ آ کر کے مجھ پہ پانی ڈالتے تھے کہ شاید مرگی کا دورہ پڑا ہے. یہ حالات تھے. اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لا یسألون الناس الحافا, یہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے. ہم دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ رسید لے لے کے آپ کے پیچھے گھومتے پھرتے ہیں, مسجد کے لیے مانگ رہے ہیں, مدرسے کے لیے مانگ رہے ہیں. وہ پیچھے پڑ کے نہیں مانگتے ہیں, آپ جا کر کے دے دیں گے تو لے لیں گے, پوچھیں گے بہت اصرار کر کے, اکیلے میں, اعتماد میں, کانفیڈنس میں لے کے تو شاید بتائیں, ورنہ وہ بتاتے بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ. ایسے لوگوں پر جو تم خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کو خوب اچھی طرح جانتا ہے, اس کو نوٹ کر رہا ہے, لکھ رہا ہے. اور تم ان کو جو دے رہے ہو وہ انہیں نہیں دے رہے ہو, بلکہ جس کے لیے انہوں نے اپنی لائف کو ڈیووٹ کیا ہے اس کو دے رہے ہو تم. اور آپ دیکھیے کام ایسے ہی ہوتا ہے. ہر آدمی اگر پیسہ کمانے لگ جائے, اپنی فیملی کے لیے اپنی لائف لگا دے, تو باقی دنیا میں کام نہیں ہوتے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. گاندھی نے جو اتنا بڑا کام کیا اس کے پیچھے کون تھا معلوم آپ کو؟ یہ برلا. جب وہ لندن سے چھوڑ کر کے آئے تو اس کا باپ ابھی جو ہے اس کا باپ گیا اس کے پاس, کہا کہ 1,00,000 روپے ہر مہینے ہمارے طرف سے آپ کے لیے, آپ کریے جو کرنا چاہتے ہیں. تب جا کر کے اتنا بڑا ریولوشن اس نے پیدا کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنا بڑا انقلاب پیدا کیا, کیا اگر وہ تجارت کرتے, وہ بزنس کرتے تو کتنے بڑے کامیاب تاجر تھے, وہ کامیاب بزنس پرسن تھے. لیکن لائف ڈیووٹ کی انہوں نے, اور ان کو سپورٹ کس نے کیا؟ اس وقت کے جو بزنس پرسن تھے ٹاپ لیول کے, حضرت عثمان غنی, کروڑ پتی, ارب پتی, ملینئر, بلینئرز تھے وہ لوگ. حضرت عبد الرحمن ابن عوف, ابو بکر صدیق. تب جا کر کے اسلامی انقلاب اور ریولوشن دنیا میں آیا. آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے. آپ دیکھتے ہیں ہر پارٹی کا ایک آئی ٹی سیل ہوتا ہے, دیکھا ہے آپ نے؟ وہ باضابطہ پیڈ ہوتے ہیں. وہ مسلمانوں کے پاس کون سا آئی ٹی سیل ہے؟ کوئی ہے؟ اسلام پر جو حملے ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہمارے پاس کوئی ٹیم ہے؟ ایسے لوگ ہمارے پاس ہونے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا کنٹریبیوشن اپنے راستے کے لیے, اپنے دین کے لیے ڈالنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور ایسے لوگوں کو پہچان کر کے ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ.